الحمد لله الذي نزل على عبده القرآن وأرسل إلينا رسولا فصيح اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ربیع الاول جیسے بابرکت اور باسعادت مہینے دی ابتدا وچ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے درس قرآن دے سلسلے وچ
تواڈی خدمت دے اندر حاضری دا موقع نصیب ہویا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سب دا بیٹھنا آمنا سننا سناونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور ہر ایک آمن والے نو اس دی نیت دے مطابق اس نو بدلہ عطا فرمائے۔ آمن والے اگر اصلاح اعمال اور حصول ثواب اور اللہ دی رضا جوئی واسطے تشریف لے آئے تو انہوں دے آمن دا یقیناً ثواب مل چکا ہے۔ میں بھی اس نیت نال آیا ہوں، البتہ میرا کچھ کام باقی رہتا ہے، امید ہے کہ میں بھی ثواب لے کے ہی جاؤں گا انشاءاللہ۔ جلسے کراون والے کولو ہور کوئی شے نہ لبھی تے بہرحال اللہ کولو ثواب تے مل ہی وینا۔ عام طور تے مولویاں نو نصیحت ہی کیتی ہوندی جی اللہ کولو اجر منگیا کرو۔ ویسے تو پوری کائنات وچ چاہے کائنات ارضی ہوئے یا کائنات سماوی، جس قدر بھی اللہ نے اپنی قدرت اور علم دے بے بہا نظارے منظر کرشمے پیدا فرمائے، انہاں سب نالو اعلیٰ ترین اللہ دی جڑی تخلیق ہے اور اللہ دی نعمت وہ ہے وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کا کوئی جوڑ نہیں، نہ زمینی دنیا دے اندر نہ آسمانی دنیا، چاہے کوئی فرشتہ ہے چاہے کوئی جن انسان ہے، اس نعمت دا کوئی مثل کوئی جوڑ کوئی تقابل ہی نہیں، کوئی تقابل دے قابل ہی نہیں۔ روایت ہے نا ایک مشکات شریف دے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیت اللہ دے وچ کنت بین النائم والیقظان، یا فی روایت کنت بین النوم والیقظان، دو آمن والے آئے ہاں وہ فرشتے، ایک نے دوسرے کو پوچھا صحیح جگہ تے آیا ہے نا؟ ہاں بالکل۔ تو پھر اس آگے کام شروع کریے، ہاں کرنا چاہیے۔ پھر ترازو لیا، ترازو لایا، آپ فرماندن کہ میں نے ایک پلڑے دے چنا بٹھایا تے دوسرے پلڑے کوئی اور انسان امت دا، لیکن میرا پلڑا وزنی۔ اس آکے فرشتے نو دوسرے نو کہ دو بندے لایا، میرے مقابلے چ دو بندے بٹھائے پھر بھی میرا وزنی، پھر 5 بندے بٹھائے پھر بھی میرا پلڑا وزنی، پھر 10 بندے بٹھائے پھر بھی میرا پلڑا وزنی۔ بالآخر جڑا آئی نا بندے لے کے آندہ خلا، او فرشتہ دوئے نو آکھڑ لگا لو وزنتہو بجمیع امتہی لرجہا، دوسرے پلڑے دے پوری امت جب آئے نا تابی محمد دا وزن زیادہ ہونے۔ یہ وزن کیا ہے؟ اس قدر و منزلت اور شان اور رتبے دا ہے۔ اس نعمت دا کوئی جوڑ نہیں، مقابلے ہے ہی کوئی نہیں، یہ نعمت بلا مقابلہ ہے۔
پھر کمال یہ ہے کہ اس نعمت عظمہ دے ذریعے اللہ نے سانو مزید ترائے نعمتاں دیتی ہیں جڑیاں اسے نعمت دے ذریعے ملیاں اس تو پہلے نہیں ملیاں کائنات میں. انہاں دی کدے بھان دے ہو ایتھے جڑے چھڑے جلدی نہ سڑا ہوئے تو بندہ وقت روتا ہوندہ نا جوتی ہاتھیں کیتی. دوبارہ سمجھو وجود بعثت اور نبوت و رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دی عظیم ترین نعمت بے مثال نعمت نعمت عظمہ نعمت کبرا نعمت حسنہ اعلیٰ ترین نعمت نعمت علیہ. پھر اس نعمت دے ذریعے اللہ نے اس امت نو ترائے نعمتاں عطا فرمائیاں. ویسے بہت زیادیاں عطا فرمائیاں لیکن میں موٹیاں موٹیاں ترائے نعمتاں دی گل پہ کرنا نا. ویسے تو بے شمار نعمتاں بے حد ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها تو گنیں گیاں بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. فرمایا 3 نعمتاں. سب تو پہلی نعمت دین اسلام والی. پھر نعمت اہل ایمان دے اتحاد والی. پھر ما بین المسلمین اخلاق والی. اخلاق ایک تو ہوتا نا بولن والا اخلاق, ایک سیرت اور کردار نو بھی اخلاق آکھیا جاتا ہے. عملی بندے دا رہن سہن بول بات گزارا گزران یہ اللہ نے وکھریاں وکھریاں قرآن دے اندر ذکر فرمائیاں. میں بھی وکھریاں وکھریاں تواڈے سامنے بیان کر رہی ہوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سب تو پہلی نعمت جڑی ملی بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ نال وہ دین اسلام دی تھی. اس کا اللہ نے تو اعلان کیتا بعد دے اندر, پہلے اس کا مطالبہ کیتا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جد امجد نے. سوال کیتا منگیا مطالبہ کیتا لیکن اس نعمت دا نہیں مطالبہ کیتا جس دے ذریعے نعمت آونی پہلے او دا مطالبہ کیتا. کی شرط ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ فرماندہ ہے جڑے ویلے بنیاداں اٹھا رہے آن بیت اللہ دیاں میرا ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام نال نال بڑاون ویلے نال نال اللہ نو آدے پیان ربنا تقبل منا انك انت السميع اللہ سیام ربنا تقبل منا اللہ صدق واللوئی صدی محنت قبول فرما. اساں جڑا تیرا گھر انا بنیادہ دے جڑیاں تو سانو دسیاں جنہاں دے اتے پہلے ہوندا اول سیلاب نوح دے اندر والو عمارت لڑ گئی آئی مگر دیاں بنیاداں باقی رہ گئیاں اوہ بنیاداں
یاداں سوال دوبارہ کھڑیاں کھلے کرنے آئے ربنا محنت قبول فرما نام نال پیانے آئے ربنا وجعلنا مسلمین لک اے اللہ اجعلنا مسلمین اساں دوہے پیو پترانوں اپنا تابدار بنائی رکھیں یہ نہیں بھی ہون بنا نہیں تابدار تو سب پہلے دے ہاں یہ جعل جڑا امر ہے یہ ایجاد فعل واسطے نہیں ابقاء فعل واسطے وجعلنا بنائی رکھیں جو اگے بنایا ہوئی انہیں بنائی رکھیں مسلمین لگا اپنا تابدار اپنے کو جھکن والا اے اللہ وارنا مناسکنا تے نال نال سانو ساڈی عبادت جڑیاں سن کرنی ہے تیرے گھر دے اندر او دے طریقے بھی سمجھا کیونکہ او طریقہ کامیاب ہوندا عبادت دا جڑا تیرے ولوں آئے عبادت جو تیری کرنی ہے وال طریقہ بھی تیرے کولوں پوچھنا ہے کیوں بھائی جیڑے کام نو ثواب سمجھنا ہے عبادت سمجھنا ہے دینداری سمجھنا ہے اے وہ کام ہونا ہے جے دی اجازت اللہ والو آئے نبی دے اتے والنبی دی سنت طریقہ بن ونجے امت دے اندر کہ اگر اللہ والو نہ آئے نبی بھی کہنو دسیندہ نہیں نبی بھی تاں کر کے بھی کھیندہ ہے جڑے ویلے اللہ والو طریقہ نازل ہوندہ ہے اللہ دسیندہ ہے وہی خفی نال بازے وہی جلی نال بازے وائی مطلوب نال بازے وائی غیر مطلوب نال یعنی بازے قرآن نال دسندہ ہے تے باویں حدیث نال دسندہ ہے باویں زبور نال دسے تے باویں حدیثہ نال دسے باویں انجیل نال دسے تے باویں الہامہ نال دسے باویں تورات نال دسے تے باویں القامہ نال دسے تے آخر کے اندر باویں قرآن نال دسے تے باویں محمد دی زبان نال دسے اے چیزاں دین بن دیاں جنہاں نقل لگو کریں دے والامت دا اٹھولا جڑا نبی دی خدمت دے اندر رو برو حاضر رہ ویندے جنہاں اصحاب کرام آنے آئے اس واسطے ابراہیم علیہ السلام پیاتے آلے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمت لک اے اللہ سانو تو ساڑی بھی چوجڑی ایک نسل پیدا ہوئے وہ بھی ایک امت کے ٹولہ کے جماعت کے گروہ بڑے تیرا تابدار تیرے کو چھکڑ والا پڑے کہ اللہ سائیاں کیویں چھکڑا ہے وہ دا طریقہ تو آپ سن سمجھاونا ہے وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اے اللہ اپنی عبادت کے طریقے بھی سن سمجھائی آویں نال نال ساڑے ہوتے اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دائیں تب علینا جتنے رحمت دے دروازے ہیں سارے دموں ساڑے الچکریں اللہ سائیاں انکا انت التواب الرحیم تواب ہٹ ہٹ کے رحمت کرن والا بار بار رحمت کرن والا تواب بندہ تواب نہیں ہوتا بندہ تائب ہوتا ہے بندہ تائب ہے گناہ کو ہٹن والا اللہ علیہ پاسے ہٹن والا جدا اللہ نو اخیندہ ہے نا تو اللہ توبہ کر توبہ علینا وہ تا مطلب ہوتا ہے بار بار ساڑھے ہوتے رحمت نازل فرما توبہ علینا انکا انت التواب الرحیم یہ تمہید تیار ہو
اس ویلے اللہ دے اگے عرض گزاری ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے اللہ جڑی اگاں ساڈی نسل ودنی ہے اگاں جڑی امت مسلمہ تیار ہونی میں عرض پہ کرینا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے اللہ سیاں انہاں دے اندر انہاں دے وچوں انہاں دے قبیلے وچوں ایک ایسا رسول بھیجے اولو العزم رسول بھیجے ایو جیا رسول بھیجے جڑا یتلو علیہم آیاتک اے اللہ سیاں انہاں دے اتے تیری آیات پڑھدا رہ جائے پڑھدا رہ جائے پڑھدا رہ جائے یتلو مزاریہ دسی جائے ہمیشہ پڑھدا رہ جائے انہاں نے سامنے تیری آیات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وال جتھوں انہاں نو مسئلہ اڑ ونجے جتھوں گل سمجھ نہ آ رہی ہوئے او یو جیا اعلیٰ دماغ نبی ہوئے ایو جیا بصیرت والا پیغمبر ہوئے ایو جیا بے مثال علم والا پیغمبر ہوئے جڑا یعلمہم الکتاب والحکمت انہاں نو تیری کتاب دی تعلیم ہی دیندا رہے نال نال حکمت تے دانائی دیاں گلاں وی سمجھائندا ہے اینو ایڈی بصیرت والا بنائے اللہ سیاں تیری کتاب نو سمجھ کے اگا سمجھائندا ہے تے جیڑا مانا مطلب تیرے والو کتاب دے اندر نہ آوے انہوں ایڈی بصیرت عطا فرمائے جو اپنی حکمت دے نال سمجھائندا ہے اللہ اکبر حکمت دی ایک مثال سن لو فتح شروع کرنے آئے بعض اوقات طریقے وہی جلی دے اندر آئے تے بعض حل پیغمبر دے القاء الہام علی ذریعے دل علی حکمت بصیرت دے اندر آئے ایک بندہ آیا ہے توجہ ہے ایک بندہ آیا ہے عام بندہ تو کوئی نہ ہی ہوتا صحابی ہے کچھ رضی اللہ یہ تو سمجھ لگتا ہے اترائے نعمتہ پوریاں کوئی نہیں سننی ہے جی میں ڈیلے ہوئے بیٹھے ہو سبحان اللہ بندہ آیا روندہ آیا غریب جی صحابی ہے تیان کیا دا حلق تو یا رسول اللہ اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں گویا ہلاک ہو گیا تے میں نال ہلاک کر بھی دیتا جنہیں کی ہویا ہے ان ہویا ہے وقات والامراتی وانا صائمون میں روزہ رکھے ہویا تے روزے دی حالت دے اندر حقوق ازدواج میں ادا کر بیٹھ حرمت روزہ تھا بولو بابا چپ کر کے بیٹھا ہے ادھر بدر ٹوٹتا ہی کوئی نظر ہوں ماری کی سبحان اللہ اور توڑے دباوے رکھے گا اللہ اکبر اچھا بھول گیا سبحان اللہ وقت جی میرا کوئی حل ہے جی میرے مسئلے دا جی آپ نے کہا ہاں حل ہے حل تو ہے پہ موجود ہے حل نہیں 2 مہینے لگاتار روزے رکھ جنے جی 2 مہینے میرے کولوں اتنا سرگیے لے کھاون دا سامان افطاریے لے کھولن دا سامان تے 2 مہینے غریب بندہ وال روزے نبھائے یا روزی کمائے ایتے میرے کولوں ممکن نہیں جنے چنگا وال ایک غلام آزاد چکر جنے جی میں غریب بندہ میرے کولوں غلام ہی کوئی نہیں جنہوں میں آزاد چکراں اچھا وال انج کر جی انج نہیں تا وال 60 مسکینہ نو کھانا چکھوا یہ تو سوکھا ہے نا
ہاں اتھے وہ بیٹھے تھے جڑے فطرانا ہی نہیں دیتے غریب بندے اللہ اکبر اس آکھیا جی میرے کولوں ایڈی ہمت بھی کوئی نہیں وال اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا وال ایو تا علاج تے حل جڑا اللہ دسیا ہویا ہے وال تیرے کولوں تے کوئی بھی تے عمل نہیں ہو سکدا وال بہوان انہیں بہ دیا تے پیچھا ہو کے بیٹھا ہے تے پریشان حالی دے اندر بیٹھا ہے تھوڑی دیر گزری اللہ دے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر ایک نوجوان آیا تے اس نے ایک مقتل ایک ٹوکری کھجی دی بنی ہوئی تے پنڈ نال بھری ہوئی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر لوگ دے دے ہیں جنہاں دے باغ شاہ ہوندے ہیں نا بھئی انہاں دے کول اصحاب صفہ بھی ہیں غریب اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین صدقہ ہو گیا تو آپ سارا وانڈ دیں دیاں ہدیہ ہو گیا تو کچھ خود بھی استعمال کر لیں دیاں تو کچھ وانڈ بھی دیں دیاں بہرحال اس نے ہدیہ آن کے دیتا اے جی ساڑھے بانگ دا پھالے تی اساں کہہ بھی خدمت دن در پیش فرمائیے اچھا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑوے لے او آیا کھجور دا مقتل فرمایا این الحالک او بندہ کتھے گیا جڑا دا بیٹھا میں ایک کم کر بیٹھا تے میں نے کوئی حل دسو اتھائیں حیات حزن انا یا رسول اللہ میں اے بیٹھا اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے چنگا والا یہ کر یہ پہلے تائے حل تیرے کول کوئی نہیں ہو سکے والے ایک کھجوران دا ٹوکرا لائے وائیں تے وانج کے غریبہ مسکینہ نو وانڈ دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا او بندہ اے پیادہ ہے او غریب بندہ آنکھیں لگ گئے اللہ دے پاک پیغمبر جی واللہ ما بین لابت یا افکر منی ولا وجہ منی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تو سب پوچھ لو پاوے کہے کلو پورے مدینے دے اندر میرے نالو زیادہ غریب اور کوئی نہیں کہ جڑا صدقے دا مال ہوندہ ہے وہ تا اپنے نالو زیادہ محتاج جڑا ہوئے انہوں دیویندہ ہے کہ ہون میرے نالو تو زیادہ ضرورت مند مدینہ کی ہے کوئی نہ میں کئی نوانی کے ونڈنا ہے جڑا راوی ایس حدیث دا وہ آتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اج مسکرائے اج کھلے حتی بدت انیابہو حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے جانبے نال دند مبارک بھی نظر آویں لگ گئے اتنا کھل کے مسکرائے تے مسکراویں دے بعد فرماویں لگے اچھا جی تیرے نال دا اور غریب کوئی نہیں والے کھجیاں لائے وائیں تے اطعم اہلکا اپنے بالن کھوا چھوڑ تیرا صدقہ کفارہ ہو تکبیر شان صحابہ چلو میرا ساکہ ہی کو بیٹھا تھا تکو خل کی تفتوک دیتا سبحان اللہ اکبر میں تو نے کئی بڑی گزارش کی تھی نعرہ تکوی ٹھیک ہے شان رسالت ٹھیک ہے شان صحابہ ٹھیک ہے ختم نبوت ٹھیک ہے علامہ احمد سید خان ملتانی نعرہ ٹھیک ہے لیکن میرا نعرہ نہیں ٹھیک کیونکہ میں حالی جیندہ والا اللہ اکبر جیندہ تا مر وینا وہ زندہ باد نہیں جیڑے مر گئے وہ اللہ تے نزدیک کو زندہ ہیں انہاں تو تے ہن موت آونی کوئی نہیں جیڑا جیندہ ہوتا ہے اس تے حالی موت آونی وہ نہیں زندہ باد گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی حالی تا سب پیالہ پیونا نا موت آلا تسا زندہ باد کچھ توڑی لے جاؤ وہ بھائی سبحان اللہ ہاں جی اللہ فرماندہ ہے اسا نعمتاں دیتیاں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ونڈیاں یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اذ باس فیہم رسولا اے نعمت جڑی منگی میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام صوفی ٹوپی والے نو ہلائے میں ایڈا زور بیٹھا لینا انہوں بھاتی نے تو بیٹھی آتی سبحان اللہ ہاں جی اے نعمت ایڈی اعلیٰ نعمت میرے کولو منگی میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام منگی تے میں کہ پیانا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے بہت وڈا احسان کیتا ہے بہت وڈی نعمت کیتی ہے منن والیاں دے اتے اذ باس فیہم رسولا جدو اللہ نے بھیج دیتا ہے انہاں دے اندر رسول انہاں وچوں بھیج دیتا ہے تے او جیاں صفتاں والا جیو جیاں صفتاں والا منگیا ہا ابراہیم علیہ السلام نے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اے اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے تو سنا اللہ کیوں پریشان ہو بیٹھا چلو جلسہ نہ کرایا کر پریشان تو نہ ہو اللہ فرمانا ہے چلو موڑ پیچھے کر سامنے کیوں وہ نمبر واؤں میں سبحان اللہ اللہ فرماندہ ہے یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ میری گمراہیاں دے پنڈ چڑھے آیان مکے دے اندر عرب دے اندر کائنات دے اندر نیرے اجاڑان میری میاں بربادی آئی مگر میں اپنی نعمت لا زوال بھیج کے انہا اجاڑا تے بربادیاں نو آبادیاں نال بدل دیتا انہا زحمتاں نو رحمتاں نال بدل دیتا انہا نوستاں نو اپنی برکتاں نال بدل دیتا اس ویلے بدلیا جڑے ویلے محمد رسول اللہ نو بھیجیا اس ویلے بدلیا جڑے ویلے دین اسلام کا وسیلہ بذریعہ محمد رسول اللہ آیا جڑے ویلے قرآن آیا تے بذریعہ محمد رسول اللہ آیا اللہ فرماندا قرآن بھی آیا قرآن بھی آیا علم بھی آیا معلم بھی آیا نور بھی آیا منور تے منیر بھی آیا صورت بھی آئی مصور بھی آیا سیرت بھی آئی کتاب بھی آئی خطاب بھی آیا نصاب بھی آیا تقریر بھی آئی مقرر بھی آیا نصاب بھی آیا مبلغ بھی آیا تبلیغ بھی آئی تفسیر بھی آئی تعظیم بھی آئی تقلیم بھی آئی تعلیم بھی آئی تطہیر بھی آئی تقریر بھی آئی تحمید بھی آئی تمجید بھی آئی تکبیر بھی آئی تعلیم بھی آئی تنظیم بھی آئی تعظیم بھی آئی تکبیر بھی آئی تحلیل بھی آئی تمجید بھی آئی تطہیر بھی آئی اللہ فرماندا ہے کائنات دے اندر جڑے ویلے محمد رسول اللہ آیا اسا کائنات دا رنگ بدل کے رکھ دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے او سن لو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اے او نعمت جدا نا دین اسلام اللہ فرماندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت
رضیت لکم الاسلام دینا اللہ فرماندا ہے اسلام آیا دین آیا جڑ ویلے محمد یتیم آیا صلی اللہ علیہ وسلم جڑ ویلے در امین آیا اس ویلے یہ دین آیا وہ اسلام آیا اسلام دا پہلے امام آیا اللہ دا خاص انعام آیا اللہ دی خاص نعمت آئی اللہ دی خاص رحمت آئی محمد رسول اللہ نے جڑ ویلے سبحان اللہ اے اللہ دی نعمت جڑ ویلے نعمت عظمی نے اپنی زبان نال بیان فرمائی اللہ فرماندا ہے اے بھی نعمت تے ول جڑا دین بنیا دوہاں نال او بھی نعمت تمامت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر نعمت در نعمت آئی نعمت وجود محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نعمت والس برحان دے اندر جڑا قرآن آیا ہوئی والمحمد رسول اللہ دا ہر انداز ویکھو تے نرالا ہے ہر کمال ویکھو تے الگ تے انوکھا ہے ہر جمال ویکھو تے میاں چمکدا ہویا تے منیر اللہ فرماندا ہے میرے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے شروع فرمایا کام میں آپ آکھیا میرے پاک پیغمبر جی اے جڑی نعمت اسلام والی اسد دے ذریعے پہ دینے آئے کائنات دے اندر اسلام بندا پہ دو چیزاں نال اللہ سائیاں کڑیاں چیزاں نال اللہ فرماندا انما یسرناہ بلسان کا کائنات کے اندر بڑیاں بولیاں موجود ہان میرے پاک پیغمبر مگر میں چنیا دین بھیجن ویلے تے اس بولی نو چنیا جڑی بولی تے سونے محمد دی صلی اللہ حالانکہ عبرانی بھی موجود ہے پتہ نہیں کتنے ہزارہ نبیاں دی بولی عبرانی سریانی بولی بھی موجود ہے قرآن تے انجیل انہاں بولیاں دے اندر لکھی ہوئی ہیں مگر اللہ فرماندا ہے نا میں سارے دیناں دا سردار دین دیتا ہے میں ساریاں شریعتاں دی سردار شریعت دیتی ہے میں نعمت عظمی بنا کے دیتا ہے دین اسلام نو لہذا یہ نعمت عظمی پرانیاں بولیاں نال نہیں بن سکدا اے دے اندر میں او بولی استعمال کیتی ہے جیڑی بولی خاتم النبیین دی بولی بھی آخری کتاب بھی آخری تاج بھی آخری شریعت بھی آخری نصیحت بھی آخری وصیت بھی آخری میاں طریقت بھی آخری اللہ فرماندا ہے آخری کم پہ کرنے آئے سارے یسرناہ بلسان کا اے میرے پاک پیغمبر اساں جڑا قرآن نازل کیتا ہے انہوں سوکھا بنایا ہے تے تیری بولی نال بنایا ہے ایک معنی دوجا معنی بے لسان کا یعنی بے بیان کا بے کلام کا بے تشریح کا بے تفسیر کا قرآن آوے محمد حکمت نال تشریح کریں دا جائے آیت آوے محمد رسول اللہ بصیرت نال حدیث نال تائید کریں دا جائے حدیث نال وضاحت کریں دا جائے بے لسان کا ولد بشر بہلم التقین اے میرے پاک پیغمبر جی جڑے میرے کولو ڈرن والے ہونے ہیں انہاں نو خوشخبری ملنی میرے قرآن نال تے تہاڈی زبان نال وہ گل ارنا مناسکنا جب تک پیغمبر نہ بولے کوئی شاید دین بن سکتی بولو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد اللہ فرماندا ہے میں کہ کیتا یسرنا بلسان سبحان اللہ ایک مثال سن جا قرآن نازل ہویا ہے کہ قرآن کیا تھا پہ کلو اشربو کھاؤ تے پیو
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. سبحان اللہ. بندہ ایمان دی رتی ویکھے دل خوش ہو گئی. رتا نوٹ ہے نا پیسے مگلت ایمان دی رتی. سبحان اللہ. یہ میرے ڈرائیور ہوں دیو چاہ پیچھو بیٹھا ہی تیرے عمران. سبحان اللہ. جڑے بندہ کرائے تے ٹیکسی تے ڈرائیور لایا ہوئے انہوں نے خوش رکھی ہوئے تے چنگے رہاں دے. چلو اللہ اپنی بھی گدی گدائی دے سی لائے لئی ساں. سبحان اللہ. توجہ ہے بھائی. اللہ اکبر. فرمایا کھاؤ پیو. کھاؤ پیو اس ویلے توڑی کھاندے پیندے رہو جس ویلے توڑی چٹا دھاگا کالے دھاگے نالوں وکھرا نہ نظر آئے. ٹوپا تو کوئی نہ ہوندی. لالٹین بتیاں اندھیرے کٹ کے روٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب وچوں آئے ہان اسلام وچ. حضرت عدی بن حاتم انہاں کہ بھئی اللہ پہ آدھا بھی دھاگے وکھرے وکھرے نظر آمن تاں کھاونی بند کرنی ہے روٹی سرگی. وقت بھئی جی میں آسان ہے بھئی روزے دی نیت ہو گئی. ایک چٹا لے لیا تے کالا سرانے تلے سے رکھے جلے سرگی ہوئی اٹھے. ماشاءاللہ پیسے والے بندے آن کھجور یا کشمش یا جو ہائی روٹی وغیرہ پنیر شنیر کھاتا تے دھاگے کٹ کے ویکھ. انہوں کہ حالی تو نہ کوئی چٹا وکھرا نظر آتا دوئے کالے پہ نظر آتے. چلو خیر تھوڑی دیر تو بوڑ کھا پی لیا کچھ. والدھاگے کٹ کے وے دے رہے انہیں کھاندے پیندے رہے. جڑے ویلے اتنی روشنی ہو گئی جو چٹا دھاگا کالے نالوں وکھرا نظر آنے لگ گیا. اس ویلے آکھن لگے الحمدللہ ہن روزہ نیت لینے آئے. جڑے ویلے صبحی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر تشریف لے گئے. انہوں نے وانج کے اپنا حال سنایا. یا رسول اللہ آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم میں خوب عمل کیتا ہے اس آیت دے اتے کہ جڑے ویلے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر واتم الصیام الی اللیل. اے دکھے میں پورا عمل کیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا سبحان اللہ والایدہ خوش جو ہے کیویں عمل کیتا ہے جنہیں جی میں آپ دو جنہیں اباسی ہوئے مجھ سے بہت دیتا کرو اللہ والے ہو. یہ جڑا پھاٹو کے نا انہوں بیکار نہ سمجھو. یہ اس کوٹھے دا دروازہ ہے جس سے دل ہوندہ ہے. دل کتھے ہوندہ ہے انسان دے اندر. یہ منہ او دا دروازہ ہے. تے فرمایا التقوی ہا ہونا. ایمان اور تقوی دل لے جو ہے. ایمان اور تقوی اور شیطان ایمان اور تقوی دا ڈاکو ہے. انہوں اندر نہیں بڑھن دینا چاہیے دا. کھبے دا انتظار نہ کیتا کرو جیڑا ویلا ہوئے چاہ کے منہ دے پوچھے رکھیا کر. سمجھ آئی. ایک بوہ بند رہنا چاہیے. وہ جیڑے کمرے دے خزانہ پہ ہوئے وہ بوئے پھاٹک کھول کے سمجھدا کیوں بھائی وہ دا بوہ بند رکھی دا بلکہ تالا مری دا بلکہ پاروگان مین بہیندہ کیونکہ سونا پیا چاندی پیا روپیے پین. کیوں بھائی اللہ نے تو سارے طریقے دسن. اللہ دے دسن نال اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسن. آپ عمل نہ کریے تو وکھری گل. یہودی اعتراض کرنے لگا مسلمان تے کہ تساں عجیب لوگوں مسئلے تے پوچھدے ہوندے اپنے مولویاں کولوں بھئی جی نماز پڑھنے آ تے فلانا خیال آویندا تے فلانا تے جڑے سارے سال بھلے ہوئے خیال ہوندے او بھی نماز چیتے آویندے. آخری سال دے وچ دور حدیث چھاسے تو گجرانے سرڈ لے مولوی یوسف صاحب ہوری ہوندے ہاں. انہوں نے کہا شاید بھول ونجیا نا کوئی گل کرنی بھولتا اکثر آ اٹھی کے 2 رکعتاں چلے دینا. اچھا تے جے چیتا آویا اتھوں ہی توڑ دیندا تے میں تو موڑ بول ونجیا پہلے گل سن لیو. شیطان آدھا بھی ہور پاسے لگ تو اللہ علیہ پاسے کیوں پہ لگنا تو دھیان کیتے کر. یہودی اعتراض کیتا کہ مولویوں کوئی تو نماز تھی ویندی نماز ہو ویندی جی خیال آندے جی ہو ویندی. اساں تو کدی نہیں خیال آئے. اساں تو اپنے ربیاں کولوں کدی نہیں مسئلے پوچھے. اساں تو جڑی بات کر چھوڑے
مسلمان کاوڑ لگی جنگی ہو سکتا ویڈیو آ یہ میرے دس قدر شیطان نہیں آتا تو ساتھ رہندا دو کوٹھے ہوئے ایک خالی ہوئے تے بھرے ہوئے مال نال چور کیڑے کوٹھے دے رہتے ہو سکتا ساڈے وچ ایمان ہے تواڈے شے کوئی نہیں تے شیطان کیلا بن بننا اس واسطے آندا ہے بے شک آوے پیا یہ انسان تے بے بسی ہوندی خیالات لیکن جیڑا طریقہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کم از کم وہ تو استعمال کرو تو ٹھیک ہے کہ نہیں جیڑے لے اباسی آوے شیطان تا کوشش کرتا ہے تو انہوں پتہ ہونا چاہیے لکل انسان کرینان کرین من الجن و کرین من الملائکہ دو کرامن کاتبین تا آلریڈی موجود ہوندے انہاں تو علاوہ بھی ایک فرشتہ اور ایک جن موجود ہوندا ہے فرشتہ سجے پاسے ہوندا ہے تو جن کھبے پاسے ہوندا ہے او جڑا سجے پاسے والا ہے او اچھی گلاں دے الہام دل وچ کریندا ہے تے شیطان برائیاں دے خیال دے وچ پیندا ہے او جڑا جیندا ایمان تے تقوی مضبوط ہوئے او سجے والا جڑا فرشتہ ہے شیطان دے دار نوں نہیں چلن دیندا ہوندا تے جڑا بندہ آپ شیطان دے کو کانٹ نوائی ودا ہوئے بول شیطان وہ فرشتہ دا ٹھیک ہے اندر وڑ گیا اباسی بندے لئی منہ تے کو ہاتھ نہیں دیتا شیطان اندر وہ تا نال کھلا ہوندا اندر وہ تا اصل ٹھکانہ بھی میدا ہوندا وہیں کے بہ گیا ان اندر کی تین شرارتاں دا بندے اندر ٹوکر کھا گیا اٹھی تین جو کہتے گل پہ گیا اکھیاں رتیاں کر کے تے پائی مروڑ لئیاں لوگ آنکھیں جن ہو گئے انہوں نے کہ ہو گیا جن ہو گئے کہ ہونا والا کام بھی عجیب وہ بھی مردان جن ہو گئے اچھا تین جن ہو اچھا اور جن ہوندہ تا فری ہے کڑھاوانے لے گجرہ لے بیڑا بندہ تو وہ بھی 10,000 دے بیڑا بندہ اتھا نکل دا ہی نہیں ایڈا مانگا کام کیوں کرے تو تھڑو انہوں بھنجنی نہ دے لیٹرینے داخل ہو باہر رک جاؤ پڑھو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث نہ نظر آمن والی مخلوق اندر موجود ہوندی لیٹرین جنات دا کر رہے سائنس آتی ہے کہ جراثیم دا کر رہے میں نہ جنات دا کر رہے کیونکہ حدیث نے دسے ہے خردبین نال نہ نظر آمن والے جنات ان جنہوں سے جراثیم آتی ہے 28 قسم دے جن ہوندے کئی درختوں دے رہن والے کئی ہوائج پرواز کرن والے کئی درختوں دی جڑاں وچ رہن والے کئی درختوں دے کھولاں وچ رہن والے کئی پہاڑاں دی غاراں وچ رہن والے کئی پانی دے اوتے ترن والے اور کئی پانی دے تلے سمندر دی تہ دے اندر رہن والے مختلف قسم دے اندر سے کئی ہوندے لیٹریناں دے اندر رہن والے کئی ہوندے سکان البیوت عمار البیوت جڑے لوگاں دے گھراں دے اندر رہندے کوئی گھر ایسا مینوں یہ اس وقت تک نظر وچ نہیں آیا جس دے اندر جن رہندے ہوئے میں جس گھر وچ گیا وہ ایک طریقہ ہے پتہ لگ ویندا کہ جنات رہندے مسلمان جنات کچھ نہیں آتے یہ ہو جائے گھر دا ماحول اسی انہیں طرح بان کے راسے اگر گھر زناکاری ہوندی شراب نوشی ہوندی گانے ہوندے وہ بھی انہیں لوچ دے لوچ ہوندے جی ہو جائے گھر اللہ ہوندہ ہے نیکی کرنے لگ سی توڑی کی چیتے چاڑ ہوئی سی کافسی وہ کام کر جڑا ہور توڑی ہوندہ آیا تے جڑا نیک آدمی ہے وہ دے کر نیک جنات ہے وہ برائی کرنے لگ سی جنات ہوتا نقصان کرے سے کہ بندے دا بچہ بان جائے اے پٹھے کام کیوں پہ کریں بڑا مختصر یہ طریقہ ہے ہر بندے کو پتہ لگ سکتا ہے کہ میرے گھر دے اندر موجود ہے اچھا خیر بارہ کو گال پہ ہوندی آئی اباسی دی گئی کدائی نکل گئی اللہ اکبر کچھ آئی گال حدی بن حاتم ہاں اللہ دے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے اے واقعہ سنے جڑے وال تو دو دھاگے رکھ کے ستا رہے سرانے دے تلے کہ وال کٹ کٹ کے ویتا رہے جو وجہ وکھرے وکھرے لارائل کے کوئی نہ جڑے جیا آپ نے فرمایا انہا جلاری دل کفا یار تیری گردن بڑی لمبی انہا کہ جی کی میں جڑے اللہ نے قرآن دے اندر جڑے دھاگیاں دی گل کیتی ہوتا اسمان علی دھاگے ہوندن صبح صادق سے کازے بھالے تے تیری گردن کوئی اسمان سر لمبی تا نہیں جو دے تلے تو دو دھاگے لائے کے پیارے آئے اللہ فرماندے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ میرا پیغمبر
اپنی حکمت بصیرت نال کتاب دی تعلیم بھی دیندے ہیں اللہ فرماندے ایو جی بے مثال نعمت دنیا والے ہو میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعے اعلان پہ کروائنا اے میرے پاک پیغمبر اعلان فرماؤ قل هذه سبیلی ادعو سے نعمت ونڈنی لہذا تانوں پہ آنے ہیں کل آلہی سبیلی میرا یہ راہ نے جڑا سورت یوسف کے اندر سن لیا لے جو میرے کمرے کے اندر کلے بھی کھلو کے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے آکھے آئی معاذ اللہ آیت کل حاضی سبیلی اسے سورت یوسف ویچے تے یوسف علیہ السلام دے کسے تو فوراً بعد ہے تا مشارن الہ دا ذکر نہیں کل حاضی سبیلی یہ میرا راہ کیڑا راہ وہ دا تذکرہ پچھا ہو چکا ہے یوسف علیہ السلام دے کسے دے اندر یہ تنہائی دے اندر حاجات دے اندر ضروریات مسائب و علام دے اندر بھی آتا ہے معاذ اللہ انہو ربی آسان مسوار سڑک میرا راہ ہے میں بھی ادعو اللہ میں بھی کہیں دے البلانا بولو ادعو اللہ میں بھی اللہ والبلانا لوگ بلاندن اپنی شخصیات والے لوگ بلاندن اپنے نظریات والے لوگ بلاندن اپنے بابیات بزرگوں والے لوگ بلاندن اپنے میاں انسانہ دی پوجا پات والے لوگ بلاندن قبرہ والے لوگ بلاندن حجرہ والے لوگ بلاندن شجرہ والے لوگ بلاندن سنما والے لوگ بلاندن غیرہ والے لوگ بلاندن مخلوقات والے لوگ بلاندن جنات والے لوگ بلاندن فرشتوں دی عبادت والے کہ میں بلانا ادعو اللہ میں اللہ والبلانا اللہ دی عبادت والبلانا اللہ دی ریاضت والبلانا اللہ دی اطاعت والبلانا اللہ دے شجر والبلانا اللہ دے ذکر والبلانا اللہ دے سجدے والبلانا اللہ دے کے رکوع کرن والبلانا اللہ دے تحیہ والبلانا اللہ دے تجزیہ والبلانا اللہ دے تسلیہ والبلانا اللہ دے کمال والبلانا اللہ دے جمال والبلانا اللہ دے جلال والبلانا اللہ دے محال والبلانا اللہ دے اقبال والمانا من بلانا دے بلانا اللہ والبلانا کیڑے سریے نال بلانا اللہ بصیرت اللہ بصیرت گل یاد ہے حکمت آلی نا بھئی یا آسی قرآن تے یا آسی پیغمبر دی حدیث ہے بصیرت وچ حکمت وچ ہون ذرا توجہ کرائی تھائی اللہ بصیرت پیغام ایک ہوندی ہے بصارت وہ اے ہوندی اکھیاں لی اینو کس دیندا بولو شاوش کناں دے سنن نو سڈیندا سماعت تے ویکھن نو اکھیاں والے نور نو اے ہوندی اکھیاں والی اکھی دا نور چاہی جانے جٹا کی بولی اکھی دے نور نو اکھیندا بصارت تے دل تے دماغ دے نور نو اکھیندا بصیرت دل دماغ دے نور نو کیا کیندا بولو بصیرت 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 سبحان اللہ فرمایا الا بصیرت ادعو مضارع دسی استمرار پایا میں بلانا بلاندا رہے بھئی نا بصیرت نام 23 سالہ عرصے وچ پیغمبر کولو ایک لازے واسطے دعوت دا کام کوئی جدا تا کوئی نہیں ہوا ادعو الى ربک ادعو الى ربک ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ
بلاؤ 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 بلاؤ، بلاندے رہے دعوت 23 سالاں وچوں ایک لحظے واسطے آپ کو جدا نہیں ہوئی، یہ دا مطلب ہے ایک لحظے واسطے آپ کو بصیرت بھی جدا نہیں ہوئی۔ یہ گل ٹھیک ہے؟ پیغمبر دے دل مبارک تے دماغ مبارک دا جڑا نور ہے، روشنی ہے، یہ ایک لحظے واسطے مٹھی ختم، یہ دوتے کوئی غفلت، کوئی سستی، تو جادو کیڑی شاید ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ دل سنو پیغمبر دا کیا؟ بعض لوگوں سے نہ جڑے آتے ہیں بھئی یہ جڑے اشاعتی ہیں یہ تنمیر گستاخ ہے رسول، ذرا ایک لحظہ رک کے میرے سے سوال دا جواب دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے تہجد پڑھنی، یہ تو لازم ہے نا۔ عادت مبارکہ یہ ہے کہ جس ویلے ہونی نہ صبح صادق بلال نے اذان دے آپ نے سلام پھیرنا ہے، تحیات کو سلام مکمل ہون، 2 رکعات سنت مختصر پڑھنی ہیں، پہلی رکعت قل یا ایھا الکافرون تے دوسری رکعت قل هو اللہ احد، بابے پٹکے والے نے بھلا چھوڑ اس اچھا چلو خیر میں ادھر بیٹھو، این نہیں ہلاونا موٹا کٹوا ہے، آرام نہ ہلائے کر خدا دے بندے، توجہ ہے بھائی، یہ توجہ۔ ایک دن ان ہویا اتفاقاً ام المومنین عائشہ صدیقہ حبیبہ عشیقہ عتیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل نو خاص طور تے نوٹ فرمایا کہ صبح دیاں سنتاں پڑھ کے آپ لیٹ گئے۔ استجاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے ویلے مہوے استراحت ہوئے، ام المومنین فرماندیاں میں ویکھیا کہ آپ نیند وچ چلے گئے، سمعت خطیتہ، ہاں بعض بندے تو بہت دیر لیندے نا خراٹے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خراٹے لیندے ہی کوئی نہیں، ہوتا ہی خطیتہ ہو، معمولی آواز، بھئی پتہ چلے کہ انسان سو گیا، بڑی سونی نیند۔ اچھا بعد بس اللہ معافی دے دے گھبرانا جی میں کٹا کٹھا پہ اللہ جانتا ہے پورے گھر وچ دعا بندہ سہ کوئی نہیں سکتا، تیرا برائے کا سالے بھائی سبحان اللہ۔ یہ اصل دل جڑا ہے آکسیجن نو پورا چھک نہیں سکتا، زور نال وقت چھکنا پوندا ہے انہوں، یہ اصل خراٹے جڑے زور دے ہوندے یہ زور دل دا پہ لگدا ہوندا ہے، یاد رکھو، کیونکہ دل نے زور نال پمپ کرنا ہے، آکسیجن چھکڑی اس اندر، وہ تو خون دا دورانیہ دماغ تک پہنچاونا ہوندا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، اچھے خراٹے جلدی دل کمزور ہو ویندا ہے، اے دا حل ہے کہ لمبا سجدہ کرو، سجدے لمبا، یاد رکھو اے دا حل ہے کہ سجدے لمبے کرو تاکہ دل اتو آونے دماغ تلو آونے، ساڑھا دل تلے دماغ اتا ہے، صرف ان خون اپڑاؤن واسطے دل دا بڑا زور لگ رہا ہے، جس ویلے سجدہ کرے سو اس ویلے دل اتو آسی دماغ تلو آسی، سمجھ نہیں آئی؟ اللہ دے بندو شکر کرو آج سینسی نبی دی حدیثاں دی موافقت تے تائید خلی کر دی، اللہ اکبر۔ اچھا جی چلو خیر بار میری پر اچھے لوگ میں جھکے گل سنو، جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا سمیت خطیتہ، آپ گہری نیند دے اندر چلے گئے، انہاں دے نزدیک تے گہری نیند چلے گئے۔ اچھا جڑے ویلے جماعت دا ٹائم ہوئے، اس ویلے حضرت بلال انتبار ہوا کہ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، یا رسول اللہ جماعت دا ویلا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر ام المومنین فرما دیا فوراً اٹھے کہ آپ نے وجہ کے نماز پڑھا دیتی۔
جڑے ویلے پڑھاتے غلوہ پسائے گھر ام المومنین نے عرض کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی اج میں ایہو جی ایک کم ویکھیا ہے جڑا میں پہلے کدی ویکھیا کوئی نہیں جڑے کیا معاملہ ویکھیا ہے جڑے میں اج آپ ویکھی رہی ہوں تساں نیند دے اندر چلے گیا ہے ول جڑے ویلے بلال نے جگایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں اٹھ کے تشریف لے گئے ہوتے وانی کے نماز چا پڑھائیے جڑے وقت کیا نماز کم ہویا جڑے اے ہویا جو تسا وضو کوئی نہیں کی اچھا اے ہویا ہے تسا سانو فرمایا ہویا جڑے ویلے بندہ سو ونجے وضو بولو جڑے توڑتے اٹھیں گے تسا تو بولو سارے اندر توڑ نیند چلا جائے یہ اگلاندہ رہے وقت نہیں ترٹتا تے یہ اکا باوے ایک منٹ واسطے وضو تو سسانو فرمایا ہویا ہے یہ جڑے سمند نال تے وضو ترٹ ویندا تے تساں میں آپ سنے آواز ول تساں اٹھے ہو وضو کوئی نہیں کیتا نماز چ پڑھائی نے آپ نے فرمایا ہے سو ویلا میریاں اکھاں تے سو ویندیاں مگر دل میرا جاگدا رہ گئی او دل جدوں تے غفلت آ سکدی نہیں جدوں تے شیطان دا حملہ کامیاب ہو سکدا نہیں ہے اللہ فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر قل اللہ فرماندا ہے اے دیکھ لو اس نعمت دے نال تانوں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں پیاں ملدیاں قرآن نال پیغمبر دی بصیرت والے فرمان نال تے اعلان نال کیویں کیویں نعمتاں تے رحمتاں دے اعلان پہ ہوندے ہیں ویسے میں قرآن نو رحمت للمومنین بنایا ہے بڑے پیغمبر نو رحمت للعالمین بنایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واری ایک اٹھایا تے آن کے بلبلا میں لگ اٹھ بڑی اس کو حال دعائی پائی آپ نے فرمایا اے دا مالک کون ہے اس اٹھ دا ایک بندہ حاضر ہویا اسا کہ جی میرا اٹھ ہے آپ نے فرمایا اے تیرے خلاف شکایت کھلا کرتا ہے اے تیرے خلاف شکایت کھلا کرتا ہے کہ میرا مالک میں ہن بڈھا ہو گیا جی تے میرا مالک مینوں چارہ تے پٹھے گھٹ دیندا ہے تے کم میرے کولوں زیادہ لیندا ہے تے نال کٹیندا ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی واقعات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے رحمت دا کوئی ایڈا وڈا وسیع مخزن تے مرکز تے مصدر بنایا ہے کہ پوری کائنات بھی اگر رحمت نبوت دی گود اور جھولی دے اندر آونا چاہے تو محمد دی رحمت نبوت والی گود سوڑی تے تنگ نہیں ہو اللہ اکبر کے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا دنیا والے ہو سدا قرآن بھی آیا ہے اسا نور مبین بھی نازل فرمایا ہے میرے محمد نال جوڑ میں کی حجیہ بنایا ہے برہان تے قرآن دا قرآن والی حجی نعمت جنہوں ویکھن نال ایمان ملدا ہے قرآن والی حجی نعمت جنہوں پڑھن نال ایمان ملدا ہے قرآن ویکھن والی دلیل
ایک بندہ آیا مدین وچوں آیا ابو جہل دا او ساتھی تجارت دے لحاظ نال ایک دوے نال تجارتی انہاں دے رابطے ہوندے ہیں او ادلیاں چیزاں ادے وچ ایندا ہے او بکے والیاں مدین وچ ایندا ہے اتنے فاصلے دے اوتے تجارتاں کدے یمن دے نال کدے کسے اور ملک نال او جڑا سردار آیا ہے او غیر مسلم تے مشرک سردار ہے جڑے ویلے ابو جہل نو مل کے ونجن لگا ہے آکھن لگا یار میری قوم نے میرے ذمے ایک کام بھی لایا اساں سنیا ہے تہاڈے علاقے دے اندر توجہ ہے تہاڈے شہر دے اندر ایک بندہ ہے تہاڈی قوم تے قبیلے دا بندہ ہے اودا نام محمد بن عبداللہ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم میں سنیا ہے جو اس نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہوا ہے میری قوم نے آکھیا سردار جی تساں ویندے پئے ہو ذرا اس بندے دی خبر تے حقیقت لے کے سانو آن دسیا ہے ہن میں ونجن والا ابو جہل تو میں بیٹھا سے دینا نا وہ تو ابو الحکم سے دین دیا نا اے او آکھن لگا ہی نہیں کر مینوں لے ونیا مینوں رہنمائی میری دلالت کر لو بندہ کتھے ملنا ہے تہاڈی برادری دا میں مل کے دل دو چار گلاں تبادلہ خیال کرنا چاہنا تاکہ معلوم ہوے جو بندہ کیا حقیقت ہے کیونکہ میں قبیلے دا سردار ہاں سیاںا بندہ جڑے اس گل کیتی ابو جہل نو تے پگھر لتھا سر دی چوٹی کولو تے پیر دی چیچی توڑی او لگے تو تے کیتے بیندا اس کہ کیوں اس کہ بات تو چپ کر کے پیچھے ہوا اس کہ یار کو گل کا دس میں اس کہ گل کے دساں نعوذ باللہ او جادوگر رہی جیڑا وہیں کے بہرا سی وہ اسے دبا گئی وہ آخر لگا اے میرے دس میرے بارے تیرا کے خیال توجہ ہے میں سیانا درا یا کملا ابو جہل آخر نہیں جی تو سیانے بندے ہو دنا بندے ہو اس کہتے میں ایڈا بے وقوف میں نے سمجھی بھئی ایک غلط دعوے دار بندے دا میرے تے اثر ہو گئی سی میرا دماغ ٹکانے تے این کیویں ہو سکتا ہے مینوں تو ایڈا دنا بھی مننا ہے قوم دا سردار بھی مننا تے وتا نہیں جی تساں دی گلاں چ آ وئی سو او میری ذہانت تے اعتبار کر او سب ذہانت شیانت تیری تے کوئی اعتبار نہیں تیری کئی ذہانت ہے اتنے بڑے بڑے ذہین اس کہ اچھا بٹھا بھی یہ تو اکا مینوں تے ونجن نہیں دیندا اس کہ چلو ٹھیک ہے میں والا واپس چلے آؤں ابو جہل انہوں کھٹکیا پیا کھلا دماغ دے اندر انہوں آئی جمتائیں کدائیں مینوں کوڑ مار کے ادائیں لگا ونجے اس اپنے غلام نو نال رلایا اس کہا جڑے ویلے سردار اور مکے دی گھاٹی چوگا نکل ونجن تو سلے پچھا ہٹنا ہے وہ انتظام انہیں کریں دینا جڑے ویلے نوکر تے غلام نال گیا ہے کوئی بندہ بڑا دن آئے انہوں سمجھ لگ گئی جو ہے میری ریکی واسطے پہ آندہ ہے کوئی منہ دے ہان تو رہا جڑے ویلے گھاٹی تو اولے ہو جائے اس ویلے غلام پچھا اس نے ایڑ ماری گھوڑی نوٹے واپس مکے دے اندر کہ جڑا او سردار ہے اس نے دیکھیا جو اولے ہو گیا ہے اس نے لگام پھیری تے واپس پچھا دوے بوے چھو مکے وچ آ گیا ہے جڑے ویلے مکے دے اندر وڑے آئے ہن اس کاڑے آئے جو سنیتا ہے جو دے مننا لے غریب لوگ ہیں اس کہیں وڈیرے کلو نہیں پوچھیا کوئی غریب تاڑے ہے او دے کلو پوچھن لگا ہے میں اتھے او بندے نو ملنا ہے جدا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہویا ہے وہ آکھن لگا بندہ تینو ارکم دے گھر مل جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے مل جائے گا آپ جڑ ویلے ہو گئے نا گلیاں پوچھدا اللہ اکبر ایک گلی دے اندر وڑیا جنے ایہ گلی جڑے ویلے داخل ہویا گلی دے اندر تو انہوں کوئی لگتا ہی نہیں خدا کہ میں کوڑ مار گیا
اسا کہ ول میں کدائیں بھولتا نہ رہا اسے گلی چو پیچھا آیا ول سیرے تے وہ بندہ اسے لے اٹھائی کھلوتا ہی اور واقع لگا اس گلی دے اندر تے مینوں او محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیا نہیں اسا کہ مینوں دس جڑے ویلے اس گلی دے اندر وڑیا مسند بازار جڑے ویلے اس گلی دے اندر وڑیا ہے اس ویلے تینوں کئی وکھری انوکھی خوشبو آئی ہے کہ کوئی نہ خوشبوواں تواڈے مدین تے یمن تے مکے دے اندر بھی لاندے ہو تساں مگر او وکھری خوشبو ہے تینوں آئی ہے کہ کوئی نہ اس کہ ہاں میں حیران تے بڑا ہویا جی یہ جی تے کدی خوشبو بے مثال نہیں سنگی آئی ہے مینوں اس کہ ول جی آئی ہے نا تے کر اتبعو فی سکک البلد سکک مکہ تے ولے کر اسے خوشبو دے پیچھے ٹر جاون مکے دی گلیاں دے اندر اس خوشبو والا مرکز تینوں آخر مل جائے گا کہ وہ نہیں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدھا وال میں کیا کل نہیں پوچھیا اسے خوشبو دری منہ کر کے میں پھر داریا بالآخر ارکم دا گھر آ گیا جڑے ویلے اس دروازے دے میں سامنے آیا کچھ بندے بیٹھن جنہاں دی میرے والے پاسے کنڈ آئی کہ سامنے تے چمک دے چہرے والا بیٹھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن و جمال دے ایک وکھرا کمال بھی ہاں صحابہ کرام فرماندے ہیں آپ دے حسن دے اندر شیرینی بھی آئی آپ دے حسن دے اندر ملاحت بھی آئی آپ دے حسن دے اندر ٹھنڈک بھی آئی مگر آپ دے حسن دے اندر حیبت بھی آئی او میاں روبا جڑے ویلے کوئی یکدم اپنے دھیانے چاندہ پہ ہویا کہ یکدم نظرہ چاہ کے جب کھیا آپ دے چہرہ انور وال کہ ایک واری تے دے دل چ روب آویندا آپ دا کہ جے برابر ویکھی رکھیا تے ہولے 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 حسن دی ٹھنڈک تے جمال آ کے دے دل نو مسرور کر دیندا ہوندا ائی او جڑے ویلے ابو طفیل سردار جڑے ویلے آیا کہ سامنے آیا او آتا جڑے ویلے میں منہ دیا نام تو دروازہ کھلا ہے ڈٹھا تے جے میں نے پرتیک یکدم ڈٹھا کہ یکدم میرے تے حیبت آ گئی تے میں انہیں مرعوب ہو کے تکن لگ گیا انہیں برابر ویکھا رہا دل لائیا دا نظرہ کہ اور پاسے تامن لو اخیری ایک بندہ اٹھیا ہے تو اس میں نو حلایا ہے بھائی جان کون ہو تو کنے کھلے ہو تو کہیں ملنا ہے اس لئے آتا ہے اور کچھ نہیں میرے منہ چو نکلیا یکدم جملہ نکلیا واللہ 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 ما حالا بے وجہ الکراب اللہ دی قسم رب کعبہ دی قسم یہ ہو جائے چہرے کدی جھوٹے نہیں ہو سکتے اے برہان اے ہو نعمت عظمائے جنہوں ویکھن نال ایمان آندا ہے قرآن ہو نعمت جنہوں پڑھن نال ایمان آندا ہے جنہوں ویلے ویکھن والی نعمت پڑھن والی نعمت دو رل گئی ہیں اس ویلے اللہ فرماندا ہے انزلنا الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مگر ایو ہکو ذکر نہیں ساڈا تو وہ ایک ذکر پیا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرَ الرَّسُولَ ایک اے ذکر ہے جڑا بمانا مذکور ہے ایک وہ ذکر ہے جڑا بمانا ذاکر ہے وہ پڑھن والا ہے پڑھیون والا ہے اللہ فرماندا ہے کہ ساڈا ذکر دونوں ذکر ہے وہ بھی محمد رسول اللہ ہے وہ بولن والا قرآن ہے وہ چپ کیتا ہوا قرآن ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ ویلے حفاظت کا ویلا ہے لہو دی زمین روح المانی کے ابن کثیر کے مطابق اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بتاویل کل واحد منہما لہو دی زمین کا مرجع قرآن بھی بڑے ہیں کہ رسول بھی بڑے ہیں اللہ دا قرآن بھی میں نازل کیتا رسول بھی میں مبوس کیتا کہ انہا دعا دی حفاظت بھی میں آپ کرنے والا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کوئی نے چاول شاول بھجو دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم